السلام علیکم. ریسرچ میتھڈس کا آج ہم 40th لیکچر شروع کر رہے ہیں. آج کی ڈسکشن میں ہم ایک نیا ٹاپک شروع کرتے ہیں اور اس ٹاپک کا ٹائٹل ہے ہسٹوریکل اینڈ کمپیریٹیو ریسرچ. دس از اے ریسرچ وچ از ایک طریقے سے تو بہت کی جاتی ہے اور ایک طریقے سے جب ہم ریسرچ پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر بہت کم ایمفیسس کیا جاتا ہے. زیادہ ایمفیسس ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی سروے ریسرچ پہ ہو جاتا ہے یا ایکسپیریمنٹل ڈیزائن پہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہسٹوریکل کمپیریٹیو ریسرچ کے اوپر ہمارا ایمفیسس بہت کم نظر آتا ہے. تو اس میں اگر دیکھیں لٹرلی تو ہسٹوریکل کی اگر بات کرتے ہیں تو اس سے ظاہر ہے کہ ہم جاتے ہیں ہسٹری کی طرف. ہسٹری کا ایک لفظ ہے جو کہ عام ہم استعمال کرتے ہیں. کسے کہتے ہیں ہسٹری؟ ہسٹری میں ہیو ڈفرینٹ میننگس. آپ ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری کی بات بھی کر سکتے ہیں. کسی نے کوئی ایک کام کیا ہے, اس نے ہم کہتے ہیں ہی ہیز کریٹڈ ہسٹری. اور پھر ہم ہسٹری کی بات جب کرتے ہیں تو ہم پرانے ایونٹس کی بات کرتے ہیں. سو ہسٹری سے مراد یہی بنتی ہے کہ سم تھنگ وچ ہیز ہیپنڈ ان دا پاسٹ, اور وہ ایونٹس جو کہ پاسٹ میں ہوئے ہیں ان کی ہم بات کرتے ہیں, ماضی کی ہم بات کرتے ہیں. ان ایونٹس کا انالیسس کی بات ہم کرتے ہیں, اور وہ ایونٹس جو ہیں وہ ایک سوسائٹی میں ہوئے ہیں, دوسری سوسائٹی میں بھی کیا ہوئے ہیں, کیا تیسری میں بھی اسی قسم کے ہوئے ہیں, کیا ہم ان ڈفرینٹ سوسائٹیز کو کمپیئر کر سکتے ہیں. اور اگر ہم ان ڈفرینٹ سوسائٹیز کو کمپیئر کر سکتے ہیں یا کر لیں تو کیا اس سے ہم کوئی جنرلائزیشن کر سکتے ہیں, کوئی تھیوری بنا سکتے ہیں کہ جیسے سوسائٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو کیا ساری کی ساری سوسائٹیز ایک ہی طرح کی ہیں؟ ہم اگر اس کی پاس ہسٹری دیکھیں تو اس میں کیا ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے کیا سب میں ایک ہی طرح کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ کیا سب کی شکل ایک ہی طرح کی ہے؟ اب سوسائٹی کا لفظ شاید ایک کمپریہنسو لفظ ہے which might include so many things, اور ایز سچ شاید میں جب سوسائٹی کا لفظ بولوں تو شاید اس سے کوئی زیادہ واضح بات نہیں بنتی ہے. سوسائٹی کے اندر دیکھیے کیا کتنی چیزیں ہیں. لیٹس لک ایٹ دی فیملی سسٹم. تو کیا فیملی سسٹم جو ہے کیا سب سوسائٹی میں ایک ہی طرح کا ہے؟ کیا اس میں جو ٹرینڈز ہمیں نظر آئے پچھلے ماضی میں, کیا سب سوسائٹیز میں کیا ایک ہی طرح کے ٹرینڈز نظر آتے ہیں؟ اسی طرح ہم اکانومی کی بات کر سکتے ہیں کہ کیا ساری کی ساری اکانومیز ایک ہی طرح کی ہیں, یا کون سی فورسز ہیں ہسٹوریکلی جو کہ ایک خاص قسم کی اکانومی کو جنم دیتی ہے, کہیں اور دیکھتے ہیں تو کسی اور قسم کی اکانومی ہے. سیم اباؤٹ پولیٹیکل سسٹمز کی ہم دیکھتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں, ہم سوسائٹی کی شکل کی بات کرتے ہیں, فارم کی بات کرتے ہیں, یا سوسائٹی کے اندر کوئی چیز دیکھتے ہیں, جیسے میں نے مثال دیا کہ فیملی سسٹم کی بات کرتے ہیں. فیملی کی ایک فارم ہے, اس کی ایک سٹرکچر ہے, اس کے کوئی فنکشنز ہیں. کیا اکراس دی سوسائٹیز سملر ہیں؟ اگر ڈفرینٹ ہیں تو کیوں ڈفرینٹ ہیں؟ اور یہ چیزیں جو بنی ہیں اس میں پروسیس کیا ہے, وہ کیسے یہ بات بنتی ہے. تو اس طرح سے جب ہم ہسٹری کے حوالے سے ان چیزوں کا انالیسس کرتے ہیں تو اس کو ہم ہسٹوریکل ریسرچ کی نام دیتے ہیں. لفظ ایک اور بھی ہے جس کو ہم ہسٹوریوگرافی بھی کہتے ہیں کہ وی آر ٹرائنگ ٹو پورٹرے the events which have taken place in the past. So it has become a method of the study of let's say societies or certain patterns in those societies or certain aspects of those societies in the past. So this is how we try to look at that. اس طرح سے
ہم نے ہسٹری کو، ہسٹوریکل ایونٹس کو، یا پرانے زمانے میں جو پاسٹ میں ایونٹس ہوئے ہیں ان کو اسٹڈی کر کے ہم کوئی دیکھتے ہیں کہ کیا پیٹرنس ہیں یا کیا فارمز ہیں. فارم مینس کیا شکل ہے، شکل کو ہی ہم پیٹرن بھی کہہ سکتے ہیں، اسٹائل بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ آئی تھنک دس از واٹ از دا فوکس آف دس پرٹیکولر اپروچ. اس طرح سے ہم چلتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سارے کویشچنز آتے ہیں. ان کویشچنز میں اگر میں تھوڑے سے کویشچنز آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ اس طرح سے ہوں گے: ہاؤ ڈڈ میجر سوسائٹل چینج ٹیک پلیس؟ کہ سوسائٹی کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی کسی زمانے میں انسان جو تھا وہ ایک خاص قسم کے سٹائل میں رہتا تھا، بعد میں کچھ ہو گیا، پھر ہم کہتے ہیں ایگریکلچرل سوسائٹی تھی، ایگریکلچرل سوسائٹی سے ہم بات کرتے ہیں انڈسٹریل سوسائٹی کی، یا ود ان ایگریکلچرل سوسائٹی کی ہم پھر اور پیچھے دیکھیں تو اس کی ایگریکلچر کی اپنی ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور اس ڈیولپمنٹ کا ایک پروسیس ہے. پروسیس سے مراد ہے اس کے سٹیپس ہیں یا سٹیجز ہیں، کہ یہ کوئی فوری آن آف والی بات نہیں ہے جیسے ہم سوئچ کو کرتے ہیں، بٹ اٹ ٹیکس اے لانگ پیریڈ آف ٹائم ٹو ڈیولپ دیٹ کائنڈ آف تھنگ. تو سوسائٹیز کی جو چینج آئی، جو سوسائٹیز میں جو چینج آتی ہے وہ کیسے آتی ہے، اس کا کیا پروسیس ہو سکتا ہے. ایک اور سوال ہے: واٹ فنڈامنٹل فیچرز آر کامن ٹو موسٹ سوسائٹیز؟ ہم کہتے ہیں یہ ویسٹرن سوسائٹی ہے، یہ لیٹس سے ایسٹرن سوسائٹی ہے. اب جب ہم ایسٹرن سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو آر دیئر سرٹن commonalities in those societies which are let's say in the east. اب ویسٹرن سوسائٹی ہم اس سوسائٹی کو ہم کہہ رہے ہیں جس میں کہ let us say انڈسٹریلائزیشن ہو گئی ہے، that's a highly technologically advanced kind of societies. ان سوسائٹیز میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنی ویلیوز ہیں، اپنے پیٹرنس ہیں. تو کیا ان کی جو بیسک جو ہیں ویلیوز وہ کیا ہیں، وہ کون سی خصوصیات ہیں جو کہ ان میں کامن ہیں، اور وہ کون سی خصوصیات ہیں جو باقی سوسائٹیز سے ڈفرینٹ ہیں. اسی طرح ہم کہتے ہیں وائی ڈڈ کرنٹ سوشل ارینجمنٹ ٹیک اے سرٹن فارم ان سم سوسائٹیز بٹ ناٹ ان ادرس. ایک سوسائٹی میں ایک چیز آتی ہے، ریولوشن آیا ہے، لیٹس سے انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے، تو وائی ڈو وی سی دیٹ اٹ اکرڈ لیٹس سے ان دا ویسٹرن سوسائٹی. فرانس کی بات کر رہے ہیں یا انگلینڈ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ وہاں کیوں آیا؟ انڈیا پاکستان میں کیوں نہیں آیا؟ نیپال میں کیوں نہیں آیا؟ افغانستان میں کیوں نہیں آیا؟ سو دا پوائنٹ از دس کہ کوئی اگر چیز اس طرح سے آ رہی ہے تو ہاؤ ڈز اٹ ہیپن، واٹ آر دی ہسٹوریکل کائنڈ آف فورسز یا پیٹرن یا تھنگس جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہاں یہ چیز آئی ہے. اسی طرح فیلنگز اباؤٹ دی ویلیو آف چلڈرن، ہم کہتے ہیں کہ لیٹس سے پاکستانی سوسائٹی ہے، وی پلیس لاٹ آف ویلیو آن دا چلڈرن. ویلیو سے یہاں مراد ہے کہ نمبر آف چلڈرن. ایسٹرن سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں تو وی اسٹل ہیو دا کنٹریز ویئر پیپل وڈ لائک ٹو ہیو لارج سائز آف فیملیز. اب یہی بات اگر دیکھیں تو لیٹس سے ویسٹرن سوسائٹی ہے، اس میں بھی کسی زمانے میں ایسی بات تھی. یا ہم اگر یہ دیکھتے ہیں تو کیا یہ ہیپننگ جو ہے ہیونگ لارج سائز آف فیملیز، یہ ایگریکلچرل سوسائٹی کی بات ہے؟ انڈسٹریل سوسائٹی میں کوئی چینج آتی ہے، اور یہ چینج اگر آتی ہے تو اس کی کیا فورسز ہیں وچ وی کوڈ سی ان دا پاسٹ. کیونکہ اس وقت اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں ویسٹرن سوسائٹی اور جیسے ایسٹرن سوسائٹی کا، سو بائی اینڈ لارج اینی سوسائٹی وچ از ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس سوسائٹی، ہم کہتے ہیں کہ وہاں سائز آف فیملی جو ہے دیٹ ہیز ڈکلائنڈ. اور وہ ڈکلائن ہوا ہے تو اس کی کیا فورسز ہیں، کیا فیکٹرز ہیں، اس کی کیا ہسٹری ہے، اس میں کیا پروسیسز ہیں وچ آر انوالوڈ. اور اگر ایسٹرن سوسائٹی ہے تو اس میں یہ کیسے بات نہیں نظر آتی. یہ تو ایک لیٹس سے سوسائٹیز کو کمپیریزن کر کے میں نے آپ سے بات کی. آپ اسی کو
چھوٹی لیول پر دیکھیں, ود ان دا سوسائٹی دیکھیں, تو پیپل لک ان ٹو دی رورل سوسائٹی اینڈ دی اربن سوسائٹی. We might see that in the rural society the size of family is different than the urban society. Or again I would say that rural society is more of an agricultural society in Pakistan. Urban society is more of industrial oriented kind of society. Non-agricultural occupations ہیں. تو یہاں پر کیا چیزیں ہیں جو کہ ہم فورسز ہیں یا پیٹرنز ہیں یا ویلیوز ہیں یا لوگوں کی آئیڈیاز ہیں یا تھنکنگ ہے, جن کو دیکھ کر ہم اس قسم کے کویسچنز جو ہیں ان کا کوئی جواب ڈھونڈ سکتے ہیں. اور اگر اکراس دی سوسائٹیز اسی قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں تو کین وی سے کہ کچھ سوسائٹیز جو ہیں جب چینج ہوتی ہیں تو کیا ان میں ٹرینڈس یہی ہوتے ہیں, کیا ان کی فارمز یہی ہوتی ہے, ان کی شکل یہی ہوتی ہے, ان کا الٹیمیٹ جو ہے گول وہ اسی طرف جاتا ہے. تو اس طرح سے نہ صرف کہ ہم اس سوسائٹی, ایک سوسائٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, بلکہ ہم اس قسم کی بہت ساری سوسائٹیز کی بات کر سکتے ہیں, ان کو کمپیئر کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹ از ہاؤ وی لک ایٹ دی ہسٹوریکل کمپیریٹیو ریسرچ. اس کو کہتے بھی اسی لیے ہیں کہ ہم ہسٹوریکل پیٹرنس دیکھتے ہیں, سوسائٹی کو اسٹڈی کرتے ہیں ان ہسٹری, اینڈ دین وی ٹرائی ٹو کمپیئر ون سوسائٹی ود another society or certain forms within that society with another kind of society, اور اس کے بیسس پر then we try to develop some, let's say, concepts, we can develop some kind of theoretical models, or we could simply say that we can develop certain theories. تو اس طرح سے ہمارا جو ہسٹوریکل کمپیریٹیو ریسرچ کا فوکس ہے, اس میں basically what we are doing is we are tracing the development of social forms over time as well as its broad historical processes. What are we doing? Our focus is we are trying to trace, find out how certain forms of societies emerged, اور اس کی ایمرجنس میں یا ان کے پیٹرنز آف بیہیویئر میں یا فیملی سسٹم میں, اگر میں چھوٹی چھوٹی باتیں کروں, فیملی سسٹم میں, ایجوکیشنل سسٹم میں, پولیٹیکل سسٹم میں, اکنامک سسٹم میں, ریلیجس سسٹم میں, یہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہم ڈھونڈ سکتے ہیں, اور ان کے کیا ہسٹوریکل پروسیسز ہیں جن کے تھرو وہ گئے ہیں, اور ان سوسائٹیز کی کوئی جغرافیکل لوکیشن کی وجہ سے they are in a special position and they have moved in a certain direction. دوسری سوسائٹیز میں کیا وہ چیزیں نہیں ہیں اس لیے they have not moved. یا ہم پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ irrespective of the fact کہ جغرافیکل ڈفرینسز ہیں یا نہیں, وہ سبھی سوسائٹیز ایک ہی طرف موو کر رہی ہیں. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ all societies of the world are moving towards انڈسٹریلائزیشن, تو irrespective of the fact کہ وہ سوسائٹیز ہلی ایریاز میں رہ رہی ہیں یا پلینز میں ہیں یا ایکویٹر کے کسی قریب ہیں یا اس سے دور ہیں, آل سوسائٹیز ایک ٹرینڈ ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اکانومی جو ہے اٹس موونگ ٹورڈز انڈسٹریلائزیشن, فرام ایگریکلچر ٹو انڈسٹریلائزیشن. یہ اور بات ہے کہ کہیں ایک جو ہے لیٹ اس سے ٹرینڈ سلو ہے, ریٹ آف چینج سلو ہے, کہیں ریٹ آف چینج تیز ہے. اور یہاں پر اگین آئی وڈ سے اگر ایک جگہ پہ ریٹ آف چینج سلو ہے اور دوسری جگہ پہ ریٹ آف چینج اتنا سلو نہیں ہے, تو اس کے کیا فیکٹرز ہیں ان دا پاسٹ, کین وی ٹریس آل دوز تھنگس. تو اس کے بیسس پہ دین وی ٹرائی ٹو کمپیئر دیز ویری سوشل فارمس اور ان کے ڈیولپمنٹ پروسیسز اکراس دی کنٹریز, اکراس دی سوسائٹیز اینڈ اکراس دی کلچرز. یہاں پر میں نے
دو تین لفظ میرا خیال انٹرچینجبلی یوز کر دیے. ان میں نے کنٹریز کی بات کی, کلچر کی بات کی, نیشنز کی بات کی. I have used these words interchangeably. Although I would say that the culture جو ہے it is neither country bound nor a nation bound. It could cut across the boundaries of countries as well as the nations. تو جیسے میں نے ویسٹرن سوسائٹی کی بات کہا یا ویسٹرن کلچر کی بات کرتے ہیں تو وہ کسی ایک کنٹری پہ نہیں ہے, یا ایک ریلیجن کے لوگوں پر نہیں ہے, یا ایک کانٹیننٹ کے لوگوں پر نہیں ہے. I think it cut across the national and let's say state boundaries which we have, on the basis of which we try to divide people from one let's say state to another state. Now with that background ہمارا question یہ ہے now کہ does this historical comparative research follow a scientific approach? ہم نے بہت شروع میں پڑھا تھا کہ سائنٹیفک اپروچ کیا ہے, سائنس کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں. تو اس میں اگر دیکھیں تو ریسرچرز وڈ کلیم کہ یس وی آر فالوئنگ اے سائنٹیفک اپروچ ٹو دی اسٹڈی آف سوسائٹیز. دی اونلی تھنگ پرابلی ڈفرنس از دیٹ رادر دین ڈوئنگ اے سروے آف دی پریزنٹ سچویشن وی مائٹ بی ڈوئنگ اے سروے آف دی situations which have happened in the past. Definitely in the present situation mein we can talk with the living people. Well, what happened let's say 500 years back, اس میں تو ہم ان لوگوں سے بات ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے, but certainly اگر آپ کو یاد ہوگا we looked at the communication analysis. ہم ان لوگوں سے تو بات نہیں کر سکتے, لیکن ان لوگوں کی کریشن کے ذریعے سے we may be able to get into the thinking of those people, into the let's say ان کی جو ideas ہیں ان کی طرف ہم جا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. So in a way maybe we are trying to survey of events in the history. This could be through the study of documents. میں نے کمیونیکیشن کی بات کی. اب ڈاکیومنٹس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ڈاکیومنٹ اسٹیٹسٹیکل ڈاکیومنٹس بھی ہیں, یعنی وہ ڈاکیومنٹ جس میں اسٹیٹسٹکس فگرز دی ہوئی ہیں. دوسرے ڈاکیومنٹس بھی ہیں جو کہ ان کی رائٹنگز ہو سکتی ہیں, ان کی لیٹس سے تذکِ بابری فار ایگزامپل ہے, لوگوں کی سوانح عمری لوگوں نے لکھی ہوئی ہے, ٹریولاگز لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں, اور ان میں جو ہے ایونٹس جو ہیں دوز آر آئی تھنک ریکارڈڈ. دیئر فور میں یہ کہوں گا کہ وی ٹرائی ٹو فالو اے سائنٹیفک اپروچ, اور اس میں یہی ہے کہ وی آر یوزنگ اسٹیٹسٹکس, ڈوئنگ کمیونیکیشن انالیسز, اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب 500 سال پرانا بندہ تو نہیں ہے, لیکن 100 سال پرانے بندے, آپ کو 100 سال نہیں تو چلو جی 80-90 سال تو ملیں گے, who might say something about let's say اگر پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کی موومنٹ کی بات کر رہے ہیں, we may come across still some people who actually know the processes through which those movements I think went through, اور کیا فورسز تھیں, ہسٹوریکل ایونٹس کیا تھے, یا ہسٹری میں وہ کون سے ایونٹس ہیں which may have helped. تو ایک تو یہ بات ہے کہ وی ڈونٹ ہیو اے سروے آف دا پریزنٹ, بٹ وی ڈیفینیٹلی گو فار سروے آف دی پاسٹ. اور اس پاسٹ میں وی ڈونٹ ٹاک ود دا پیپل, بٹ وی ٹرائی ٹو لک ان ٹو, ایک تو سیدھی پرانی اسٹیٹسٹکس دیکھ سکتے ہیں, اور دوسرا ہے کہ ان لوگوں کی کریشن ہے, ان کریشنس کے تھرو وی کوڈ ریکنسٹرکٹ دی ریالٹی آف that time. اس کے ساتھ ہی اگلی میں بات کہوں گا کہ ان موسٹ آف دا کیسز یہ جو ہمارا ہسٹوریکل کمپیریٹیو ریسرچ ہے, اٹ از longitudinal. It can be cross sectional, but it is most of the cases longitudinal ہے. longitudinal سے مراد یہ ہے کہ we look into the historical patterns. ہم پریزنٹ پاسٹ کی بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں, دین
we might be looking into something about the future as well. اور اسی سوسائٹی کو ہی اگر ڈفرینٹ ٹائمس میں ہم تقسیم کریں تو دیٹ کوڈ بی اے longitudinal kind of study. And then we make cross-cultural comparisons of the social forms as well as the developmental processes. Well, اس میں longitudinal بھی ہے اور پھر ہم cross-cultural comparison کر کے اگر similarities نظر آتی ہیں تو maybe we could make some generalizations about that. کرتے ہم کیا ہیں، کر کیا رہے ہیں، we are trying to look into the forms اور social forms اور economic forms اور political forms، جو بھی سوسائٹی کی فارم جس اینگل سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کو ہم trying to reconstruct that. اور کیا دیکھ رہے ہیں، historical development of ideas about different forms of society. اس میں جب میں پروسیس کی بات کر رہا ہوں تو پروسیس میں یہ ہے کہ how those societies have moved. I'm hesitant to use the word evolution, but maybe in a way that word could also be used, that how those societies have progressed on a particular line of, let's say, family, line of educational system, of economic system, or what. So we are looking at progression of social forms from simple to complex, from rural agrarian to urban industrial kind of societies. سیدھی بات ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جو ایویڈنس نظر آ رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹیز ہیو مووڈ فرام one stage to another stage to another stage to another stage. میں نے جیسے بڑی ایک سویپنگ سی اسٹیٹمنٹ دے دی کہ all societies are moving towards industrial societies. All societies are moving towards, let's say, urban kind of societies. اسی طرح میں شاید یہ بھی کہہ دوں کہ all families are moving towards, let's say, nuclear kind of families, moving away from joint family system to nuclear family kind of system. اب یہ جو فارمز ہیں یہ کیسے آ رہی ہیں؟ اب دیکھنے والی بات ہے، ایک تو یہ پروسیس کیا ہے، دوسرے یہ ہے کہ واٹ از این ایگریکلچرل سوسائٹی. اور اسی طرح کی جب ہسٹوریکل کمپیریٹیو انالیسس ہم کر رہے ہیں تو ہمارے ریسرچر جو ہیں دے ٹرائی ٹو ڈیولپ کانسیپٹس ایز ویل. ہم نے دیکھا کہ ہمارے بہت سارے ریسرچرز ہیں، انہوں نے لیٹس سے ایگریکلچرل سوسائٹی میں بھی فوک کائنڈ آف سوسائٹی، اور اگر فوک سوسائٹی کہہ رہے ہیں یا ایگریکلچرل سوسائٹی کہہ رہے ہیں یا سمپل سوسائٹی کہہ رہے ہیں تو اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس کے کیا پیٹرنز آف بیہیویئر ہیں، اس کا فیملی سسٹم کس قسم کا ہے، اس کا اکنامک سسٹم کس قسم کا ہے، اس کا انٹر جنریشنل جو انٹریکشن ہے وہ کس قسم کا ہے، اس میں لیٹس سے جینڈر ریلیشنز کس قسم کے ہیں، اس میں ریلیجن جو ہے اس کی کیا پوزیشن ہمیں نظر آتی ہے. سو وٹ وی آر لوکنگ ایٹ اٹ از کہ یہ جو چینج آئی سوسائٹی میں اس کا کیا پروسیس ہے، اور اس سوسائٹی کی چینج کے ساتھ کیا کوئی ایک فنڈامنٹل چینج ہے جو باقی لیٹس سے آسپیکٹس میں چینج آٹومیٹیکلی لے آتی ہے. مارکس کی اگر بات کریں تو مارکس شاید یہ کہتا ہے کہ اکنامک چینج یا اکنامک سسٹم از دا بیسس آف دی اسٹرکچر آف دی ہول آف سوسائٹی. اس کی وجہ سے فیملی کا سسٹم ہے، فیملی میں چینج آ رہی ہے تو اس کے چینج کی وجہ سے آ رہی ہے. سو اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ all societies are moving towards, let's say, industrialization, and all families are moving towards, let's say, nuclear kind of families, تو can we say کہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے اس کی وجہ سے فیملی میں اس قسم کی چینجز آ رہی ہیں؟ اگر پہلے جیسے کہ میں نے کہا کہ ویلیو آف چلڈرن ان سم سوسائٹیز از مور دین ادرس، اگر ویسٹرن سوسائٹی میں ہم کہتے ہیں کہ دے ہیو اے اسمال سائز آف فیملی، اور ایگریکلچرل سوسائٹی جو ہے اس میں جو ہے وہ لک فار لارج سائز آف فیملی، تو یہ از اٹ بیکاز آف انڈسٹریلائزیشن کہ پیپل آر
trying to have a small size of family, or is there something else? So what are the processes, what are the changes, and how does it come? Or this is what we see. یہ دیکھیں ہم نے دیکھا کہ سیوجری ٹو باربرزم ٹو سویلائزیشن. اب یہ ایک قسم کی کانسیپٹس ہمیں نظر آتی ہیں. سیوجری ٹو باربرزم ٹو سویلائزیشن, فوک سوسائٹی ٹو اربن سوسائٹی, ڈویژن آف لیبر ایز اسٹڈیڈ بائی ڈرخائم, یا نومیڈک ٹو سیڈنٹری کائنڈ آف سوسائٹی ایز ڈسکسڈ بائی ابن خلدون. Now let us say, یہ ابن خلدون کی جیسے بات کی. Now he talks about let's say two kinds of societies, اور ایک کو وہ کہتا ہے نومیڈک کائنڈ آف سوسائٹی ہے, دوسری کو وہ کہتا ہے سیڈنٹری کائنڈ آف سوسائٹی ہے. اور جو نومیڈک سوسائٹی ہے البداوا یا بدوا کا نام وہ یوز کر رہا ہے. I'm not sure exact pronunciation of it, but this is how he looks at that. And then he tries to show us کہ ہم اس قسم کی سوسائٹی سے, which is a nomadic kind of society, ultimately we move to a settled kind of society. اور he tells that کہ جو nomadic society ہے اس میں جو cohesion ہے, solidarity ہے, unity ہے, that is of a different type compared with وہ سوسائٹی جو کہ سیڈنٹری سوسائٹی ہے. اس میں یونٹی اور طرح کی ہے, اس میں کوہیسونیس اور طرح کی ہے, لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ ایز ہی ٹرائی ٹو اسٹڈی ڈفرنٹ سوسائٹیز, آن دیٹ بیسس ہی گیو لیٹس اے تھیوری آف سوشل چینج ہسٹوریکل بیسس پہ. اس میں یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو نومیڈک سوسائٹی ہے الٹیمیٹلی they try to settle down. As they settle down, تو ان کی جو solidarity ہے it declines. اور وہ کہہ لیجئے کہ اب وہ عیاشی میں لوگ آ جاتے ہیں, ان میں اتنی لفظ جفا کش نہیں ہے, وارئرشپ ان میں نہیں ہے. Then ultimately they are taken over by those people who are again nomadic kind of. So that's the kind of theory he is trying to propose, and then perhaps a particular society passes through these kind of stages. اور اس کے ہسٹوریکل ایویڈنس میں ابن خلدون کچھ ایسی بھی باتیں کرتا ہے کہ maybe it takes about 4 generations to complete this kind of cycle. اب یہاں پر دیکھیے, is the change cyclical kind of change, یا it's more like evolutionary kind of change. ایوولوشنری ہے کہ ایک ڈائریکشن میں سوسائٹی چل رہی ہے اینڈ کیپس آن موونگ. مارکس نے اپنی جو ہسٹوریکل ایویڈنس کے بیسس پہ اپنی تھیوری دی, اس نے ایک ایوولوشنری کائنڈ آف چینج کی بات کی ہے. ویئر ایز جیسے کہ ابن خلدون کی بات میں نے کی, ہی ٹاکس مور آف سائیکلیکل کائنڈ آف چینج. سو دیٹ سائیکل چینج کمپلیٹس ان اباؤٹ 4 generations. So this is how we try to look at the let us say historical changes or historical kind of research, and this is how we try to look into the use of scientific approach for the study of societies. اسی طرح we look at forms of economic systems. اب again historical evidence کی بات کی, میں نے مارکس کا طرف اشارہ دیا, اور اکنامک فارمز میں یا اکنامک سسٹم میں اس نے ایک بڑی بات کی ہے, ایوولوشنری قسم کی بات کی ہے. اینڈ what he is saying is, now let me read it, progressing historically from primitive to feudal to capitalist forms. اب وہ سیدھی بات کر رہا ہے کہ we are moving towards the capitalistic form. ایگریکلچرل فارم ہے, ایگریکلچرل فارم سے کیپٹلسٹک فارم کی بات وہ کر رہا ہے. اینڈ دین ہی ٹاکس اباؤٹ, الٹیمیٹلی ہی سیز دیٹ دس کیپٹلسٹ سوسائٹی از گوئنگ ٹو اینڈ ان اے کمیونسٹک کائنڈ آف سوسائٹی, اور کیپٹلسٹک سسٹم آف اکانومی از گوئنگ ٹو اینڈ ان اے کمیونسٹک سسٹم آف اکانومی. وائی ہی سیز کہ ہسٹری جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ
there is more like a struggle between those people who had the means of production and those people who did not have means of production. اب those who had the means of production ان کو وہ کہتا ہے کہ کیپٹلسٹ ہیں, اور those who did not have means of production ان کو وہ لیبررز کہتا ہے, یا وہ ایک اور لفظ یوز کرتا ہے پرولیٹیریٹ, یا کیپٹلسٹ کے جگہ بھی وہ بورژوازی کا لفظ یوز کرتا ہے. تو کہہ یہ رہا ہے کہ when he says, he looks at the societies and he says there is a conflict between the two, and the basis of that conflict is the inequality between the two social classes. Or historically he says that those who are owners of the means of production, they don't want change in the society. They want to preserve the system. And those, he says, don't have the means of production, they want to improve their lot, they want to change the system. اور اس کے کہنے کے مطابق that change can only be there, or the lot of those who are poor can be improved because of changing the social structure of the society. And in his opinion, the means of production have to be owned by all the people, not by few people, and that is how he says we could move. اور یہ اس کا ایک انالیسز ہے, ہسٹوریکل انالیسز ہے, اور اس کے بیسس پہ وہ کہہ رہا ہے کہ سوسائٹیز کا جو اکنامک سسٹم ہے وہ اس طرف موو کرتا ہے. اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ سوسائٹیز کا جو جتنی چینج ہے یا اسٹرکچر ہے ود ان دا سوسائٹی وہ ان کے اکنامک سسٹم پہ بیس کرتی ہے. تو اگر ہم نے سوسائٹی میں چینج لانی ہے تو ہی سیز دیٹ وی ہیو ٹو چینج دی economic system, and that is how he looks at the history of the societies, and then he tries to make a comparison of the societies and it comes up with that kind of theory. So he says economic determinism, or economic factors determine all other aspects of society. جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ بھائی فیملی سسٹم ہے تو میں بھی it has its roots in the economy, or it is influenced by the economy. Gender relations کی بات کرتا ہے, ایجوکیشن کی بات کرتا ہے, پولیٹیکل سسٹم کی بات کرتا ہے. So this is how the historical evidence helps in the formulation of a certain kind of theory. اس کے مقابلے میں ایک اور ہے, ویبر کی بات ہم کرتے ہیں, اسی کا many things he shares with Marx, but then he says کہ اس نے ایک کتاب لکھی ہے کہ پروٹسٹنٹ ایتھک اینڈ دی اسپرٹ آف کیپٹلزم. اب وہ کہتا ہے کہ وائی کیپٹلزم ہیز ڈیولپڈ ان دوز کنٹریز ویئر دی میجورٹی آف دا پیپل بلیوڈ ان دا پروٹسٹنٹزم کائنڈ آف اپروچ. اب یہاں پر جب پروٹسٹنٹس کی بات کر رہے ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ریلیجن. It's not the inequality which leads to the development of capitalism. He says something different. And again, he is talking about the different societies, the religious orientations of different societies, the difference between Catholics and the Protestants, and then the emphasis of these two sects on the, let's say, materialism, the material amassing the material things. اور اس کا کہنا ایک تھا کہ اس میں ایک جب پروٹسٹنٹ کا فرقہ آتا ہے تو اس کی وجہ سے he says that capitalism, the capitalist countries have really developed. And he talks about, again, analysis ہے کہ we are talking about the predestination, that's a religious kind of approach. اور predestination اگر ہے تو پھر اس میں ہمارے ذمہ کوئی کام لگا ہوا ہے, اور وہ کام ہم کیسے کر رہے ہیں, وہ کام جو ہم نے ہمارا جو آکیوپیشن ہے, is it a progressive kind of occupation? Are we progressing in that occupation? If we are progressing in that occupation, now can we say that is predestination? اور اگر ڈیسٹنی میں یہ ہے تو
why not to bank upon it. اور اس نے اگلی کیلون کا نام, he is the main I think figure in the interpretation of that. تو اس میں the basic idea is کہ work hard, produce the goods and services, make profit, اور یہ جو profit ہے that profit has not to be spent on luxuries, but this profit has to be reinvested into the occupation or into the economy. And that's where he looks into all those countries where that kind of approach was followed, and he comes up with that kind of theory, and he wrote that very book جس کا ٹائٹل میں نے ابھی آپ کو بتایا, The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism. That came some kind of generalization that in those countries where that kind of ethic was upheld, was being preached, ان کنٹریز میں اس نے کہا کہ ترقی ہوئی ہے, اور وہ کنٹریز جہاں کہ یہ بات نہیں تھی وہاں جو ہے اکنامک ڈیولپمنٹ یا کیپٹلسٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, یا کیپٹل کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اینڈ ناؤ ہی ٹرائز ٹو کمپیئر آئی تھنک دیز کنٹریز ود کنٹریز لائک انڈیا اور سرٹن ادر کنٹریز ان دا ایسٹ. چائنا کی بات کرتا ہے کہ اس وقت اس قسم کی بات نہیں تھی, اینڈ دین ہی کیم اپ ود دی آئیڈیا that this is how the societies changed and the major changes آئی ہیں اور اس وجہ سے آئی ہیں. So that's why he says why capitalism did not develop in India or China. None of the religions, اس کی conclusion یہ ہے یا theory یہ ہے, none of the religions supported the accumulation and reinvestment of capital. If the religion says that we don't go for that's amassing of wealth, that's the end of the whole thing. But if the religion says no, you go for wealth, you try to do honest work, do hard work, don't try to use this wealth for luxuries, let it be used for the humanity, provision of jobs to the people, for the development of the nation. Perhaps that thing might lead to the development of the economy and development of the society. Now, یہ تھیوری کیسے بنی ہے, کیوں بنائی گئی ہے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ سوسائٹیز کو اسٹڈی کیا, سوسائٹیز کی ہسٹری کو اسٹڈی کیا, ایویڈنس اکٹھی کی گئی, اور جو فارم ان کی آئی, فارم سے مراد یہاں اکنامک ڈیولپمنٹ کی فارم آئی, اس کو دیکھا, اور اس کے پیچھے کیا فورسز تھیں, کیا پروسیسز تھے, ان کو کمپیئر کر کے then a person reaches a conclusion or theory kind of thing, or that's the idea of development which was given by Weber. تو اس میں اگر ہم بات کریں تو again we are trying to use a scientific approach, اور اس میں اگر لاجک کی بات کریں تو لاجک آف ہسٹوریکل کمپیریٹیو ریسرچ کا یہی ہے کہ is there a distinct method and logic for this research, or is it simply a research that examines life in the past or in several societies. اب یہاں پر اگر لاجک کی بات کر رہے ہیں, لاجک آف ہسٹوریکل کمپیریٹیو ریسرچ, تو یہاں پر تھوڑی سی ڈبیٹ چلتی ہے. ڈبیٹ میں بات آ رہی ہے کہ ایک گروپ آف پیپل who might be using the same kind of approach which we use, let's say, for doing survey research or experimental kind of research, اور کہہ لیجیے quantitative kind of approach to the study, اور دوسرا جو ایک group of people who are focusing more on qualitative kind of approach. اب یہ quantitative والے جو ہیں, I think they use same kind of thing in the past. So they have those variables. Typically جو ہم نے survey research میں بات کی, we started with the concepts, the variables, the hypothesis, the theoretical framework kind of thing. So probably they try to follow the same kind of approach, اور اس میں they look into the historical, let's say, data, documents ان کو ملتے ہیں,
اور ان کے بیسس پر دے کین انالائز دی کوانٹیٹیو انفارمیشن, کوانٹیٹیو ڈیٹا, اور وہ ایک آبجیکٹیو اپروچ کے ساتھ وہ کرتے ہیں, تو دیٹ کین بی ریپلیکیبل. اور اگر ریپلیکیبل ہو سکتا ہے تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ وچ از ریپیٹیبل. اور اس سینس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ دے آر یوزنگ دا سیم اپروچ, بٹ the data they are not collecting, let's say present from the present society, they might be using the data, let's say from the 100 years from 100 years back. مثال کے طور پر ابھی دیکھیے, اگر پاکستان کی بات ہی کر رہے ہیں تو we have lot of data on population, let us say, and people could look into the changes in the population. Somebody might say کہ 1901 میں تو شاید پاکستان تھا نہیں, بٹ دی ایریا وچ از ناؤ بینگ کورڈ بائی پاکستان, اس کی فگرس ہمیں ملتی ہیں. ان کو کمپیئر کر کے دی پیپل, لیٹس سے ڈیموگرافرز could make an analysis of the trends in the population. اب اس میں ٹرینڈس کی اگر بات کر رہے ہیں, پاپولیشن کی بات کر رہے ہیں, پیپل ٹاک اباؤٹ دا برتھ ریٹ, پیپل ٹاک اباؤٹ دا ڈیتھ ریٹس, اینڈ دین ادر تھنگس ایز ویل. تو اس طرح سے پرابلی دیز پیپل ڈونٹ میک مچ آف اے ڈسٹنکشن بٹوین لیٹس اے ہسٹوریکل کمپیریٹیو ریسرچ اینڈ ادر کوانٹیٹیو ریسرچ. تو اس میں they can focus on one society or multiple societies. اب UNO کے پاس population کا ڈیٹا جو ہے for all the societies available, and anybody who wants to make an analysis can do the historical kind of analysis. یہ بھی ہو سکتا ہے کسی ایک سوسائٹی کے کسی ایک ٹائم کی بات کریں تو وہ بھی اس کے اوپر بھی فوکس کر سکتے ہیں. let's say a society which was, let's say, under a colonial kind of system, وہ ڈیٹا ہمارے پاس اب موجود ہے, اس کا آپ انالیسس کر سکتے ہیں. پریزنٹ ٹائم کی بات کر سکتے ہیں. ان سب کو آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں. ایک ہی کنٹری کے اندر مختلف ٹائم پیریڈس میں کمپیئر کر سکتے ہیں. ایک ہی ٹائم کے اندر آپ ڈفرینٹ کنٹریز کو کمپیئر کر سکتے ہیں. اور اس لحاظ سے probably that group of people, I think, thinks that there is not much of a difference between historical comparative studies and what they call is quantitative kind of approach to the study of the situation in different societies. اس کے ساتھ جو ہے qualitative کی بات ہے اور وہ ڈبیٹ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے, but what they do is they use the time series data to monitor changing conditions over time. We have seen, ابھی میں نے population کی جیسے بات کی, we have seen کہ western society also had the high birth rates and the high death rates. But then when the developments came in those societies, economic development, developments in the medical sciences آئیں, تو ان کا جو ہے وہ ڈیتھ ریٹ ایک طرح سے ڈکلائن ہو گیا. بٹ دا برتھ ریٹ جو تھا وہ پیچھے رہا, وہ ڈکلائن ہونے میں دیر لگی. اینڈ دین دیر واز اے ٹائم وین وی سی کہ برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ میں بڑا گیپ آ گیا. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم پرہیپس پاپولیشن انکریزڈ ایٹ اے ویری فاسٹ ریٹ, بیکاز if there is a control on epidemics, if people have enough food supply, تو اس کا جو immediate impact ہے وہ ڈیتھ ریٹ پر آتا ہے. برتھ ریٹ پیچھے رہ گیا, گیپ آ گیا. اینڈ فائنلی وی سی, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ انڈسٹریل سوسائٹی میں پیپل ڈو ناٹ ہیو لارج سائز آف فیملیز, اینڈ الٹیمیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کی برتھ ریٹ نیچے آیا. اینڈ فائنلی ہم دیکھتے ہیں کہ برتھ ریٹ اینڈ ڈیتھ ریٹ جو ہیں ایک سٹیج پر آ کر بیلنس ہو گئے. Now اگر ہم یہ ٹرینڈ دیکھتے ہیں تو کیا اس سے کوئی تھیوری بنتی ہے کہ برتھ ریٹ اینڈ ڈیتھ ریٹ جو ہیں دے وانٹ ٹو بی ان سم کائنڈ آف بیلنس, اور جب یہ بیلنس جو ہے ڈسٹرب ہوتا ہے تو
will there be a special kind of situation. یہ جو ڈسٹرب ہوا بیلنس اس میں ہم نے دیکھا کہ پاپولیشن بہت انکریز ہوئی. آر وی ایکسپیرینسنگ دا سیم کائنڈ آف ہسٹوریکل ٹرینڈز ان پاکستان اور اینی آف دی ڈیولپنگ کنٹریز وچ وی ہیو. یہاں پر جو پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم تقریباً وہی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ ایک بیلنس ہے برتھس اینڈ ڈیتھس کے درمیان. ایز دا لیٹس سے سچویشن امپرووز, ہماری لیٹس سے فوڈ سپلائی میں امپروومنٹ ہوئی, ہماری ہیلتھ فیسلٹیز میں امپروومنٹ ہوئی, ایجوکیشن میں امپروومنٹ ہوئی, سینیٹیشن میں امپروومنٹ ہوئی. وی سی اٹس امیڈیٹ امپیکٹ آن دی لیٹس سے ڈیتھ ریٹ. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا برتھ ریٹ جو ہے وہ وہیں رہا, اور اس طرح سے ان میں گیپ آیا, اور اس گیپ میں ہمارے جو ڈیموگرافرز ہیں وہ اس کو پاپولیشن ایکسپلوژن کی بات کر رہے ہیں. اب یہ چیز جو ہم ایکسپیرئنس کر رہے ہیں, ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو یہ ویسٹرن سوسائٹی کے جو ملک ہیں یہ وہاں پر بھی یہی چیز آئی ہے. تو دس از ہاؤ وی لک ان ٹو دی ہسٹوریکل ڈیٹا, ہسٹوریکل ایویڈنس, اینڈ دین وی کین میک کمپیریزنس, اور اس کے بعد وی کوڈ میک سم کائنڈ آف جنرلائزیشنس. اگین جیسے کہ میں نے کہا کہ از اٹ اے ہسٹوریکل فیکٹ کہ برتھ ریٹ جو ڈیتھ ریٹ ہے دے ٹرائی ٹو کیپ سم کائنڈ آف بیلنس, اینڈ دین بیلنس از ڈسٹرب, اور جب ڈسٹرب ہو گیا دین وی کم اکراس ود سم کائنڈ آف پرابلمس, اور الٹیمیٹلی اگین ایک ڈیتھ ریٹ جو ہے ایک سرٹن لیول پہ پہنچتا ہے, اس کے بیونڈ پرہیپس وی ہیو ٹو تھنک سم تھنگ ایلس. birth rate again comes down and then they are balanced. اب جیسے کہ ہم ویسٹرن سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر فیملی سسٹم میں آ کر دی نمبر آف چلڈرن ہیز ریئلی ڈکلائنڈ, اور وہاں پر ایک ایسی سٹیج آئی ہے کہ سینئر سٹیزنز کا تعداد بہت ہو گئی ہے, اور اس کی وجہ سے وہاں ڈیتھ ریٹ جو ہے کافی جو ہے برتھ ریٹ سے بھی زیادہ ہو گیا. دا پاپولیشن آف سرٹن کنٹریز لائک لیٹس سے جرمنی ہے, فرانس ہے, اٹلی ہے, اسپین ہے, یہاں پر پاپولیشن ہے اسٹارٹڈ ریئلی ڈکلائننگ, رادر نیگیٹو پاپولیشن گروتھ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو آر وی گوئنگ ٹو ایکسپیرئنس دا سیم کائنڈ آف تھنگ اوور ہیئر؟ دیٹس دا ہسٹوریکل kind of evidence, and that's where we are comparing one society with another society, and then people come up with some kind of theories. یہ جیسے میں نے پاپولیشن کی بات کی, people talk about the theory of demographic transition. okay, کیا یہ کوئی تھیوری جو سو کال تھیوری ہے, is it to be seen in all the countries, or do all the countries have to follow that kind of approach? کیا ڈیولپمنٹ کا یہی پروسیس ہے, اسی طرح چلے گا؟ اس کے ساتھ ہی میں نے دو باتیں کی, برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ کی. آپ مورٹیلٹی ریٹ کی بات کر سکتے ہیں, آپ انفینٹ مورٹیلٹی کی بات کر سکتے ہیں, مٹرنل مورٹیلٹی کی بات کر رہے ہیں. تو دس از دا یوز آف ڈاکیومنٹس. پیپل کوڈ آلسو لک ان ٹو دی کرائم ریٹ, وہ بھی اوور ٹائم پیپل کوڈ یوز دا ہسٹوریکل ڈیٹا اینڈ سے سم تھنگ. وی کوڈ look at the crime rate in پاکستان کی بات کرتے ہیں, ایک پرٹیکولر ایرا, لیٹس سے ہمارا پہلا جو تھا مارشل لا, اس کو we could compare with the second martial law. So that society with another society, the same society but at different times. ایک economic system ہے یا political system ہم چینج آئی ہے, and then we might be trying to find out کہ is there a change like that. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک جگہ ریولوشن آیا ہے تو کیا دوسری جگہ بھی اسی طرح ریولوشن آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. ہم اسی ایویڈنس کو, اسی قسم کی ڈیٹا کو ان امپلائمنٹ کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں, انفلیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو دیز آر دا فیکٹرز جو کہ ہسٹری میں یا پرانے زمانے کے کسی لانگیٹیوڈنل ہے, اور اس لانگیٹیوڈنل انالیسس کے بیسس پر we can talk about the trends. We can also predict about the
future happenings, اور اس میں آپ یہ ضرور کویشچن کر سکتے ہیں کہ not necessarily that what happened in one society will happen in the other society as well. یا یوں کہہ لیجئے کہ اس ہسٹوریکل ایویڈنس کے بیسس پر مے بی سم ادر سوسائٹیز who have the vision may not go for those disadvantages which the other societies have experienced. میں جیسے یہی بات کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو ہم میڈیکل فیسلٹیز کی بات کر رہے ہیں یا میڈیکل یوز آف میڈیکل ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں, وی آر جسٹ امپورٹنگ آل دیز تھنگس. ہمارے اپنی ڈیولپمنٹس بہت کم ہیں جو کہ وی کوڈ سے افیکٹنگ دی ڈیتھ ریٹ. ویئر ایز ہم ویسٹرن سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو دوز تھنگس کیم تھرو این ایوولوشنری کائنڈ آف پروسیس. ہم جلدی سے امپورٹ کر رہے ہیں, مے بی ہمارے ہاں ڈیتھ ریٹ شاید جلدی ڈکلائن ہوا compared with other societies. So that's how we look at this quantitative use of the data. اس کے مقابلے میں پھر qualitative approach کی لوگ بات کرتے ہیں, اور qualitative approach جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہم observational studies کی بات کر رہے تھے تو وہاں پر آ کر I think it's more of the involvement of the individual. یہاں پر اس کی اپنی پارٹیسپیشن تو نہیں ہے, لیکن ہمارا جو ریسرچر ہے he gets himself absorbed into the, let's say, past history of the people, and then he tries to reconstruct that reality from his own perspective. وہ کس حد تک ٹرو ریالٹی ہے یا اس سے ڈفرینٹ ہے, دیٹس اے ڈفرینٹ کائنڈ آف اسٹوری. تو یہ بات جو ہے ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. یہاں پر آج کی بات ختم کرتے ہیں. تھینک یو.